کہا خدا کی قسم مجھے بھی طواف کے قابل بنا رہا ہے علی، کی رہے تھے محترم جناب محمود حسن صاحب، جناب محمود حسن صاحب باز بلند تر صلوات محمد۔ آگے جو انصر موکلے لگ دے، مہربانی کر کے تھوڑا نظر اللہ ناظر حسین آگے تشریف لیں، سنو بابا سے نہیں کریں کچھ نہیں کرے گا۔ مولوی زبیر صاحب نے نام بتایا آپ کو، تو برائے مہربانی اسٹیج سیکرٹری کی تھوڑی سی گزارش ہے کہ برائے مہربانی تھوڑا میں نوکر حضرات کی جانب سے، آپ خادم میری جانب سے اور اراکین انجمن العباس کی جانب سے، اہل محلہ اہل اسلام بیٹھے ہوئے تمام شیعہ حیدر کرار کو ولادت کا سعادت جناب مولا علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو، مبارک، اور مولا کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ائمہ معصومین علیہ السلام کی اسی ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ اس پاک جشن میں جس نے جیسے بھی حصہ لیا ان کو اقدار میں اضافہ فرما۔ جشن کا آغاز کرتا ہوں ایک بھائی کے ساتھ کہ یا علی تیری ثنا کرتا ہوں میں کہ تبلیغ ادا کرتا ہوں، یا علی تیری ثنا کرتا ہوں میں کہ تبلیغ ادا کرتا ہوں، اور جو بچے نام سے تیرے مولا میں سے لوگوں سے بچا کرتا ہوں، اور علی سے پیار کرتے ہیں ہم، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، اور در شاہ نے جب کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے۔ درود پڑھیں محمد وآلہ۔ اور آج کی نسبت سے دو بھائی کہ علی کے نام ہے اتنے شمار کون کرے، علی کے نام ہے اتنے شمار کون کرے، یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے، یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے، اور یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، شگاف کعبے میں بار بار کون کرے۔ نبی سجدے وچ تے کندے بیٹا حسین ہے، نبی سجدے وچ تے کندے بیٹا حسین ہے، کوئی نہ ساوے بتائے سجدہ یا بیٹا حسین ہے، نبی سجدے وچ تے کندے بیٹا حسین ہے۔ اور بھی ساتھ سماعت کے نظر کوئی بھی حصہ جسم دا بالکل ہلانا نہیں، بالکل ہلانا نہیں، آپ اترے یا نہ اترے خود لانا نہیں، اینو خود لانا نہیں، اسی تے دوے جان دے ہاں کیسا حسین ہے، دنیا بھی رج رج کے کیسا حسین ہے۔ سن بابا کی محنت ہے ان کی صحت کو سلامتی کے لیے دور پر ایک بار اللہم صلی علی محمد آل محمد، چاہے وہ چلا رہا ہے ہاتھ سے، دور پر محمد آل محمد۔ میں خدا دا چین ہاں، میں خدا دا چین ہاں، اے میرے دل دا چین، اے میرے دل دا چین، الحسین منی
درود پڑھیں محمد والے اور قابل وہ شعر ہے کہ چڑھ گنے دے اٹھے قرآن سناوے گا قرآن سناوے گا باز کعبے گا سباہ سر جھکاوے گا سر جھکاوے گا خلاصہ حسین ہے میرے نعرہ حیدری ماشاءاللہ سبحان اللہ سلام ہے آپ کی سماعتوں کو بہترین انداز میں آپ نے اتنا بہترین مرتبہ سنا درود پڑھیں محمد والے مولا علی السلام کی شان میں ایک نئی مرتبہ آپ کی سماعتوں کو دوبارہ بھائی مولا سلامت رکھیں جیو درود پڑھیں محمد والے گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بزم حیدر میں آنا پڑے گا گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بزم حیدر میں آنا پڑے گا گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بزم حیدر میں آنا پڑے گا بزم حیدر میں آنا پڑے گا گنگنا کے غدیری ترانہ پورا کلمہ سنانا پڑے گا ترانہ پورا کلمہ سنانا پڑے گا اور قابل وہ شعر ہے گھر تو جنت نما ہے بنانا انبیاء کو اگر ہے بلانا انبیاء کو اگر ہے بلانا اے مسلمان تجھے اپنے گھر میں جشن حیدر منانا پڑے گا اور ایک مصرع عزیزان امام حسین کرائے گئے موت جینے کی دے گی دعائیں زندگی نہ اٹھائے گی لیکن ہاں زندگی نہ اٹھائے گی لیکن بغض حیدر کے موذی مرض سے اپنے دل کو بچانا پڑے گا بغض حیدر کے موذی مرض سے اپنے دل کو موت جینے کی دے گی بلائیں ناز اٹھائے گی لیکن بغض حیدر کے موذی مرض سے اپنے دل کو بچانا ایک اور مصرع آپ کی سماعتوں کی نظر ہے ماشاءاللہ میں آپ کو بالکل داد کا اختیار ہوں بڑے غور کے ساتھ درود پڑھیں محمد والے مولا کی سائیں بات تک آپ کے لیے بالکل کہ مولا کی تیز زلفکار کی ماشاءاللہ سے نسبت دیکھیں کہ مرحب سے یہ تیرے حیدر کہ مرحب سے یہ تیرے حیدر لے کے انگڑائی گردن پہ تیری لے کے انگڑائی گردن
کو اڑانا پڑے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ایک اور بہت پیارا مصرع دلما دوں گا. بھائی توجہ. ہم ساری کر رہا ہے علی کی ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے لیکن ہم ساری ہم ساری کر رہا ہے علی کی ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے لیکن شیخ تجھ کو بھی شیخ تجھ کو بھی دو انگلیوں سے اب خیبر اڑانا دیکھ تجھ کو بھی دیکھ 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 خیبر اڑانا پڑے گا لیکن نعرہ کی دعائیں مل گئی مجھے سب سے بڑی قیمت مل گئی. اور ایک شعر جو ہے اور ایک شعر آخری شعر آپ کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے جو التماس کرتا ہوں کہ بڑے غور و فکر کے ساتھ کیونکہ یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ اس رہنے دو. ایک شعر آخری شعر ہے کیونکہ جتنے بیٹھے ہیں تمام حضرات شہداء تو اس عزت کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گی وہ تو آپ کو پتا ہے. جناب زہرا کا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں جب تک نہیں جائے گی جب تک آپ نہیں جائیں گے. لیکن شاعری کی محنت ہے آخری انترے میں آخری مصرے میں مقصد میں تو آپ کی سماعت کی نظر ہے. بس آخری شعر ہے زیادہ زحمت مان کروں گا. کرے جنت میں جانے کی خواہش بزم حیدر میں آنا پڑے گا. بار جنت میں جانا تو مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی. بار جنت میں جانا تو مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی. ہاں مگر در پرزما کو پہلے ہاں مگر در پرزما کو پہلے داغ ماتم دکھانا پڑے گا. یار ملیں گے بولا کہ ملیں گے اس کی فرمائش. ہاں بالکل بالکل پڑھو پڑھو پیسے تو نہیں دینے. پیسے نہیں ایسے لوگوں نے پیسے دیے کہ میں ادھر نہیں ادھر کے ہوں یہاں پہ نہیں وہاں پہ ماحول بنا رہے ہیں دیں گے مجھے سوال ماشاءاللہ تم پہ محمد سچی شہباز کلندر حسین نال کلندر روے دل دل دے اندر. حسینی لال کلندر روے دل دل دے اندر. دمری دمدار
حسینی لال کلندر دمادم مست کلندر حسینی لال کلندر چار چراغ تیرے ہر دور بل دے چار چراغ تیرے ہر دور بل دے فضلہ میں بالر آئی ہاں فضلہ میں بالر آئی ہاں بڑا ظالم ہے زمانہ سبھی بچھڑوں کو ملانا بڑا ظالم ہے زمانہ سبھی بچھڑوں کو ملانا دم علی دم 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 علی دم 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 مست ضرور بابا عقیدے میں علی کہتے ہیں صلوات پڑھیں محمد علیہ اگر کعبے میں آنا فقط حادثہ ہوتا اگر کعبے میں آنا فقط حادثہ ہوتا یہ نشان جو اب تک ہے کب کا مٹ چکا ہوتا یہ نشان جو اب تک ہے کب کا مٹ چکا ہوتا میں اکثر سوچتا ہوں کعبے کو دیکھ کر محسن میں اکثر سوچتا ہوں کعبے کو دیکھ کر محسن جس کے آنے پہ سجدے ہیں وہ یہاں رہتا تو کیا ہوتا اللہ کا محمد ایک منقبت قرآنی مولانا شان میں بسم اللہ کسی نے پڑھی مجھے نہیں پتا لیکن آپ سب نے سنی ہوئی آپ کے اندر سمجھ عرفان جو پایا تو علی یاد آیا دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا نعرہ علی آواز بلند اپنے گھر سے میں چلا کر کے ارادہ حج کا میری نیت تھی کروں گا میں طواف کعبہ کعبہ جب سامنے آیا تو علی یاد آیا آواز بلند سلوات تم لڑائی کے اصولوں کو نہیں جانتے تھے میرے مولا کو بہادر بھی نہیں مانتے تھے تم کو مرحب نے ڈرایا تو علی یاد آیا آواز بلند سلوات ایک منقبت ذاکر بھائی پڑھ کے گئے ہیں اگر میں اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں بسم اللہ اللہ پر محمد وآل محمد دنیا پہ تیرا نام ہے علی مولا دنیا پہ تیرا نام دنیا پہ تیرا نام آواز بلند سلوات کوئی ولی کوئی پیر آکے کوئی ولی کوئی پیر آکے کوئی کرے بھگوان دنیا پہ آواز بلند سلوات آپ کو پتا ہے مولا حضرت امام علی علیہ السلام کی فضیلت کتنی بڑی ہے جس کو انجیل میں ایلیہ لکھا گیا نان مسلم کی جو کتاب ہے نام پتا نہیں مجھے اس میں حضرت علی علیہ السلام کو اوم لکھا گیا اور قرآن میں علی لکھا گیا تو صلوات پڑھیں محمد وآل محمد
رب نے خود بیٹے اسد نو اپنے گھر بلوا لیا رب نے خود بیٹے اسد نو اپنے گھر بلوا لیا توڑ کر دیوار کعبہ کبریا نے یہ کیا یا علی آباد کر دو یا علی آباد کر دو گھر میرا ویران ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا مولا بول مسلمان مولا مولا بول نور علی کے منکر حیدر اپنی آنکھیں کو مولا مولا بول مسلمان مولا مولا بول مولا مولا بول مسلمان مولا مولا بول ان کے در پہ اب نہیں آئے گا تو پچھتائے گا بھٹکے گا اور گمراہی کے رستوں میں مر جائے گا اب اس راہ پہ حق پر آ جا مت کر ٹال مٹول مولا مولا بول مسلمان مولا مولا بول مولا مولا بول مسلمان مولا مولا بول اہل زمین اور اہل فلک سب ان کا صدقہ کھاتے ہیں اہل زمین اور اہل فلک سب ان کا صدقہ کھاتے ہیں یہ وہ ہیں جو مشکل میں نبیوں کے بھی کام آتے ہیں جنت بانٹتا پھرتا ہے ان کے در کا پہلو مولا مولا بول مسلمان مولا مولا بول بلند سلام اور حسن و کمال دیتا ہے عباس کا علم حسن و کمال دیتا ہے عباس کا علم غم سے نکال دیتا ہے عباس کا علم مشکل کشا کی تو بہت بڑی بات ہے حضرات سے گزارش ہے کہ نظر اللہ نے عزت ہے تھوڑا سا آگے تشریف لائیں تاکہ آنے والے مؤمنین کو جگہ مل جائے مؤمنین سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لائیں غم سے نکال دیتا ہے عباس کا علم مشکل کشا کی تو بہت بڑی بات ہے اپنی تو ٹال دیتا ہے عباس کا علم کوئی مریوان جی پاسے کوئی شیطان جی پاسے کوئی مریوان جی پاسے کوئی شیطان جی پاسے اساں حبدار حسینی اساں حبدار حسینی علی سلطان جی پاسے کوئی مریوان جی پاسے کوئی شیطان جی پاسے جے کے پوجاری بتن جا اوہ کافر ویا بن جی جے کے پوجاری بتن جا اوہ کافر ویا بن جی مکھے ایمان وٹھی گیو مکھے ایمان وٹھی گیو کل ایمان جے پاسے جی پاسے کو شیطان جی پاسے جن جو کھایوں تن جو گایوں ہنمک وے تھمرایوں جن جو کھایوں تن جو گایوں ہنمک وے تھمرایوں کئیوں سفیان تے بر بر کئیوں سفیان تے بر بر
بلند تر صلوات مجھے مسجد چاہے منبر مجھے خندق چاہے خیبر مجھے مسجد چاہے منبر مجھے خندق چاہے خیبر اک رہنو ہمیشہ اک رہنو ہمیشہ شیر یزدان دے پاسے وہ امرمان دے پاسے وہ شیطان دے پاسے بلند صلوات جنگ حیدر سا دعوت تے وسندی پیلان جنگ حیدر سا دعوت تے وسندی پیلان جکو مولا کھسڑے تو جکو مولا کھسڑے تو ویندو شمشان دے پاسے وہ امران دے پاسے وہ شیطان دے پاسے بلند تر صلوات وکی ہتھ میں علی جو کیو قدیر میں جے کو وکی ہتھ میں علی جو کیو قدیر میں جے کو اساں جواد نبی کے اساں جواد نبی کے ان اعلان دے پاسے کو امرمان دے پاسے کو شیطان دے پاسے اساں حبدار حسینی اساں حبدار حسینی علی سلطان دے پاسے کو امرمان دے پاسے کو شیطان دے پاسے باوجود منتر صلوات دیوار کعبہ کبریا نے کہہ دیا علی آباد کر دے یا علی آباد کر دے گھر میرا ویران دنیا سے تیرا نام اے علی مولا دنیا تے تیرا نام دنیا تے تیرا نام اے علی مولا دنیا تے تیرا نام بہت بہت صلی اللہ محمد وآلِ محمد دنیا دے نام تیرا بہت بہت اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد رب نے خود مولا دنیا تے تیرا نام آواز بلند کر صلوات مولا رضا المدد مشکل کشا مولا رضا المدد مشکل کشا مولا رضا المدد مشکل کشا مولا رضا آواز بلند کر صلوات مشکل کشا مولا رضا کھڑکو کندو کر علی جے نعرے جو کھڑکو کندو کر جیکو مودی مروان نہ منے ان نے مٿو لعنت کھڑکو مولا حسین پاک سبھی کی روایت ہے جن
مولا جشن پڑیا روٹی دنیا مولا روٹی قبول کر لو تمام مومن جے کے وٹھائیں ٻڌڻ وارا انہن جی روٹی قبول کر لو محترم جناب قابل احترام حسین دوست وٹھائیں دے استاد محمد نارا ॿیا تمام جے کے بھی آزاد سب وٹھا ہوئے ساموں تاں سب مکھے ڏسو تا ماں تاں کي ڏسو یا وڏي هڪڙي مولا حسین جي کرم والی یا مودت حسین یا مودت علی جو مولا جی کبھی کے ڈسے تو یا عبادت میں شمار سرور کائنات محمد مصطفیٰ عربی کے شخصیت کی تے یا رسول اللہ تاں کو جملہ کیا ہے اولنا محمد آخرنا محمد وسنا محمد کلنا محمد تائیں سمجھو اولنا علی آخرنا علی وسنا علی کلنا علی رسول مسکرائے کہتے ہو ایکلو خیبر جے میدان میں علی برداشت نہ تو جے 12 کی برداشت نہ استاد محترم بیٹا من سکھائیں صحیح سو ایکلو خیبر جے میدان میں علی تاں کی برداشت نہ تھو تیرے تیول نالی آخر نالی اس نالی کالوں 12 کالوں برداشت کیلا ملی کر علی ذات بلندر صلوات تمام دوستان کے اہل مولا کے اہل اسلام کے جشن دور امام علی علیہ السلام مبارکباد پیش کی گئی ونے جیکے بھی دن موجودہ سبھی کے مبارکباد پیش کی گئی مولا حسین آباد کا مہربانی 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 کعبے اندر آئو مومن جو مولا بیا سبئی کم سولا تیرا رجب جو کعبے اندر آئو مومن جو مولا بیا سبئی کم سولا بلندر صلاة اللہ جوریت عمران دیا صورت رحمان دیا وسیع مصطفیٰ جو کعبے میں آئو ولی نے جو دیکھو ولیہ تاکہ سید سجاد سر کی مولا حسین اجازت نصیب ہوئی میرے وکیلات بلند صلوات ماشاءاللہ واقعی ارشد جی کے فرشتہ لسان دا واقعی علی جی کی جشن ولادت اللہ پاک پوری دنیا میں منائے ہوئے مولا تعالی آباد شہادت کو ملی گئے بکر ذات بلند صلوات جوریت عمران دیا صورت رحمان کی مولا دیا یہ خالق کی اکبر سے ملاقات تھی ہم خالق کی اکبر کہو یا رسول اللہ مجھے علی چھائے رسول فرمائے چھائے جین اللہ لسان اللہ ید اللہ کرم اللہ وجہ اللہ دادا یہ جمعہ جین کرتی اللہ جائے سب یہ وجود ہے رسول خدا تعالی جو مجھے کو کجالی لگے تو جتنی جو چھاکو لگے لم کلمی دم کدمی جسم کا جسم جن کو مجھے جسم ولی کو جسم آنے دے کر نکلی جے وچ کو فرق کی نہ ہے تتان روٹی کارن لگی اللہ کی نہ ہے یہ بکو ذات بلند کر صلوات پڑھے جریت عمران دیا صورت رحمان دیا وسیع مصطفیٰ جو کعبے میں آئے
رسولا مل گئے رسول ذات بلند السلام علی علی چوندا مجھے علی سے بہت محبت ہے مودت کے ہوندی ہے جو مودت رکھ لو وہ علی ہے ذہن بھی چٹان کی مانند ہونا چاہیے ہر فیصلہ رب کا بھی پابند ہونا چاہیے ماننا مشکل نہیں ہے کو بس شرط ہے کہ آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے مولا سائنکلا مولا سلامت رکھے مکیلا انتظار کر رہے ہیں کہ آخر میں نہ پڑ جائے آنے تھوڑا وجہ انتظار کر مولا آباد خیال رکھے مولا کوفے جو گورنر مولا ممبر لے کو ایک شخص آئے پوچھا کہ مولانا یہ کوفے میں محسوس تھا کہ گورنر مولا چاہتا ہے حیدر ہوں حیدر ہوں حیدر حیدر ہوں حیدر کہتے تھے علی کوفہ میں اے برسر منبر حیدر ہوں حیدر ہوں حیدر ہوں حیدر حیدر ہوں حیدر ہوں حیدر ہوں حیدر حیران زمانہ ہے حیران زمانہ ہے میرے معجزے سن کر حیدر ہوں میں حیدر ہوں میں حیدر ہوں میں حیدر مولا چھاتو فرمائے ملی کے رب میں ذات جنت الصلاۃ حیدر ہوں میں حیدر ہوں میں حیدر ہوں میں حیدر تم کس کو ڈراتے ہو نام اپنا سنا کر غور تھے میدان سے جو بھاگ گئے مرا بولتا وہ جی نالی والی شخصیت چون آپ نے بھی طاقت ہے جو تھا جی لیکن ناتی یہ جو چلو تو لائے کتنا میرا اٹھائے مولا جو وہ چھائے مجھے گیا آنے وہ سامنے کی مرا کے مارتے ہو پرجدہ بھی پہلی اور نالو کی سامنے کھانا بیٹھ جائے آنے مولا نے بیان دکھا تم کسی کو ڈراتے ہو نام اپنا سنا کر غورتے میدان سے جو بھاگ گئے میں عام وسا بھی نہیں میں عام وسا بھی نہیں اے مرحب انتر حیدر ہوں میں حیدر ہوں میں حیدر ہوں میں سورج میرے کہنے سے بھلا کیوں میں پلٹتا توجہ یہ حسین نالا والی رکھولا میرے کہنے سے بھلا کیوں میں پلٹتا تارا میری میں نے جلائے میں نے جلائے خدا کے سارے چکر حیدر ہوں میں حیدر ہوں میں حیدر ہوں میں حیدر حیدر ہوں میں حیدر ہوں میں حیدر ہوں میں حیدر کہتے تھے علی کوفہ میں اے برسر منبر حیدر ہوں میں حیدر ہوں حیدر ہوں میں حیدر بہتر سلام ایو درا جی خالی کتے مولا حسین موٹائیں دو علی جی ذات خالی نے موٹائیں دیا مسجد سال آئے خالی بھلی کھڑی
इन साल इसका पुत्र का संजमी 4 साल इंतजार कर रहे हो ए अली के दरवाजे अन्य तुम क्या करोगे इसे मिली गए बकुल रात बंदर सलाम ओ या अली जी कंदो करसना कौन बचदे तू है दर बिना जानी वाणी किना कमन कर देखा हैदर करे तू मना مولا ہر خوشی نصیب فرمائے سید سجاد سکے تمام خوشی نصیب فرمائے دیکھیں محمد آل محمد جی خوشی میں خوشی کنتا قسماں کہنے کی ذات انہوں نے گھر میں سبھی خوشی خوشی سائیں کو جواب کا نوری نوری دنیا ساڈے لجپال نوری نوری دنیا تے ساڈے لجپال اپنے ملنا دا رکھ دے خیال نوری دنیا بندر پہلا پیر ساڈا سونا رسول ہے مجالی تے تیجی سب بطول حسن تنادی تائی زارا دلال نوری نوری دنیا اور کر نادان چلویے جیسے کہ بل بلائے تے مہمان چلویے جیسے کہ بل بلائے تے مہمان چلویے سر جب کا بنیا عید و سلیم سر جب کا بنیا عید و سلیم کعبے کی جان چھوڑ کر شیطان چل دیے جیسے کہ بلبلائے تے مہمان چل دیے لے زندگی کا خوش علی کے غلام سے اے موت آ ضرور مگر احترام سے ان شبیر کو نماز نہ پیاری ہو کس طرح اور شبیر کو نماز نہ پیاری ہو کس طرح اعتزازان کی اکبر کے نام سے اے موت آ ضرور مگر احترام سے بلند سلام دیکھو محسن نقی اور یہ محنت کیا جی شاعری کیا عظمت کو ان کے سلامات محسن میری لادے میں پڑے ساک دیر ہے محسن میری لادے میں پڑے ساک دیر ہے بہلا رہا ہے وہ
کلام سے مقابلے عشق نکر در علی والوں کا. جی سائیں میرا چوک سائن صاحب نے بلند کر مقابلے عشق مقدر علی والوں کا بلال کام بنم بر علی نہ حقیق سکی سردار مقابلہ صاحب تمام بہترین مقرر بنا اٹھا خدا کے رحمان سائیں جارو تھوڑا ہے اس سے اتفاق ہے نا. اب اہل سنت برادران جشن مولود کعبہ بنا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں اور ہمارے شیعہ بھائی حضرت علی علیہ السلام کا جشن ولادت بنا رہے ہیں. اب جب سنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ بات کہنا ضروری تھی تو شیعہ چڑھ جاتا ہے کہ یہ میرے مولا کی توہین کر رہا ہے اور جب شیعہ علیہ السلام کہتا ہے تو وہ چڑھ جاتے ہیں کہ یہ نبیوں سے ملا رہا ہے یہ علی کی شان کو بڑھا رہا ہے علیہ السلام تو نبی ہوتے ہیں. تو جو سنی حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہا ہے غلط نہیں کہہ رہا جو علیہ السلام کہہ رہا ہے وہ بھی غلط نہیں کہہ رہا. سنی توہین نہیں کر رہا, شیعہ شان علی کو بڑھا نہیں رہا, کیونکہ جو لوگوں کے گھٹانے سے گھٹ جائے اور لوگوں کے بڑھانے سے بڑھ جائے اسے علی نہیں کہتے, علی نہیں کہتے. جو لوگوں کے گھٹانے سے گھٹ جائے لوگوں کے بڑھانے سے بڑھ جائے وہ علی نہیں ہوتا. اب اہل سنت جو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے تاریخ کو پڑھا اور تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا علی صحابی ہے, تو انہوں نے کہا جو صحابی ہوتا ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ غلط نہیں ہے, صحابی ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. صحابی کب علیہ السلام ہوتا ہے؟ انہوں نے تاریخ پڑھی ہے, تاریخ میں پڑھا ہے کہ حضرت علی صحابہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہے, تو جو صحابی ہوتا ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا ہے. تو وہ توہین نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ توہین کر رہے ہیں. اور ہم علیہ السلام کہتے ہیں تو انہیں بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم علی کو حد سے بڑھا رہے ہیں. آپ نے تاریخ پڑھی, آپ نے تاریخ میں لکھا ہوا دیکھا کہ حضرت علی صحابہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں, آپ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ ہے. ہمارا قصور اتنا ہے کہ ہم نے قرآن میں دیکھا کہ علی نفس رسول ہے, علی نفس رسول ہے. آیت پڑھ دوں گا, آیت مبارکہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. کہ یہی عیسائیوں سے طے ہوا تھا نا کہ کل تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ, ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں. کل تم اپنی نساء کو لے کر آؤ, ہم اپنی نساء لاتے ہیں. کل تم اپنے نفس کو لے کر آؤ, ہم اپنے نفس کو لے کر آتے ہیں. اب نفس کی جگہ رسول خدا لائے ہیں علی کو, نفس کی جگہ رسول خدا لے کے آئے ہیں مولا علی کو. نفس کی معنی کیا ہے؟ یعنی کہ قرآن سے تو یہ تو ثابت ہو گیا نا علی نفس رسول ہے. نفس کی معنی ہے جان,
نفس کی معنی ہے جان. تو علی نبی کی جان ہے, علی نبی کی جان ہے. تو اب جو لوگ علی سے محبت کرتے ہیں نا, دراصل وہ رسول کی جان سے محبت کرتے ہیں. محبت کرتے ہیں دراصل وہ علی کی رسول کی جان سے محبت کرتے ہیں. اور جو علی سے دشمنی رکھتے ہیں دراصل وہ رسول کی جان سے دشمنی رکھتے ہیں. ضرور پڑھتے محمد والوں. تو شیعہ سنی کی مشترکہ ضرورت کا نام ہے. اب فرق کیا ہے کہ جو فوراً رسول کے بعد علی کی ضرورت کو محسوس کرے اسے شیعہ کہتے ہیں. جو رسول کے 25 سال بعد علی کی ضرورت کو محسوس کرے اسے اہل سنت کہتے ہیں. سورۃ نجم کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت آپ کی خدمت میں کی ہے. ارشاد خداوندی ہے وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ. اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا زمین کی طرف آیا. توجہ میرے طرف رکھیے گا کیونکہ یہ باتیں آپ کو ہر جگہ کام آئیں گی. اللہ قسم کھا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا زمین کی طرف آیا. قسم کھائی جاتی ہے یقین دلانے کے لیے. قسم کھائی جاتی ہے یقین دلانے کے لیے کہ کوئی مان نہیں رہا تو قسم کھائی جاتی ہے. اللہ کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ قادر مطلق ہے. اللہ کا قسم کھانا بتاتا ہے کہ اللہ انسانوں کی توجہ کروانا چاہتا ہے. اللہ انسانوں کی توجہ کروانا چاہتا ہے کہ میں آگے اہم بات کرنے والا ہوں, میں آگے جو بات کروں گا وہ اہم ہے. میں نے قسم اس لیے کھائی ہے کہ انسان متوجہ ہو جائے کہ اب جو بات کرنے لگا ہوں نا وہ بہت اہم ہے. تو اللہ نے کہا مجھے قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا. وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. یہ جو تمہارا رسول ہے نا یہ وہ رسول ہے جو نہ کبھی بھولتا ہے اور نہ کبھی گمراہ رہا ہے. یعنی اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. یہ جب سے ہے ہدایت پر ہے, یہ جب سے ہے ہدایت پر ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اور یہ اپنی مرضی سے کلام کرتا ہی نہیں, یہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں, یہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہی نہیں. اور ان ہوا الا وحی یوحیٰ. اللہ نے کہا جب بھی بولتا ہے وہ میری وحی ہوتی ہے, وہ میری وحی ہوتی ہے. اب دیکھیں عربی سمجھنے والے سمجھے کہ وما ینطق عن الہویٰ, میرا حبیب نطق نہیں کرتا. اللہ نے لفظ قول استعمال نہیں کیا, یقول استعمال نہیں کیا, نطق کہا. یہ نطق نہیں کرتا. کوئی جملہ بولے قول ہے, کوئی لمبی عبارت بولے یہ بھی قول میں شامل ہوتا ہے. لیکن اللہ نے کہا نطق نہیں کرتا. یعنی کہ بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی آوازیں نکالتا ہے, اس وقت ان آوازوں سے لے کر مرنے کی آخری ہچکی تک جتنا کلام ہوتا ہے اس کو نطق کہا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا میرا حبیب نطق نہیں کرتا جب تک وحی نہ ہو جائے. تو پتہ چلا اگر ماں کی گود میں ماں کو ماں کہہ رہا ہے تو یہ وحی ہے, وحی ہے. اور وہ اس کی مرضی سے بولتا ہے, اس کی خوشنودی سے بولتا ہے. یعنی جو کہتا ہے وہ نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے. اب اگر میرا رسول غدیر کے میدان میں من کنت مولا کہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا, یہ نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے. تو اب میرا رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا, جب بھی بولتا ہے وہ اس کی وحی ہے. تو ماننا پڑے گا کہ اگر رسول یہ کہے کہ اس دنیا اور آخرت میں علی میرا بھائی ہے تو یہ رسول کا کلام نہیں, اس کی وحی ہے, اس کی وحی ہے. اب 13 رجب جناب فاطمہ بنت اسد والدہ مولا علی خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں اور یہ کلمات کہہ رہی کہ یا اللہ میرا تجھ پر ایمان, تیرے نبیوں پر ایمان, تیری کتابوں پر ایمان, اور میں تجھے اس مولود کا واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں کہ یہ مشکل وقت میرے پر آسان کر دے گا.
اب دیکھو اسلام لانے کے کتنی چیزیں ضروری ہے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان. تو علی کی ماں تو کہہ رہی ہے اللہ میرا تجھ پر بھی ایمان ہے، تیرے رسولوں پر بھی ایمان ہے، تیری کتابوں پر بھی ایمان ہے. اب علی کی والدہ علی کے آنے سے پہلے علی کا واسطہ دے کر دعا کر رہی ہے کہ مجھے اس مولود کا واسطہ ہے، میری مشکل کو آسان کر. چند لوگ بیٹھے تھے خانہ کعبہ میں، جناب عباس بھی بیٹھے تھے. وہ روایت کرتے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ دیواریں کعبہ پھٹی، دیواریں کعبہ پھٹی اور بی بی اندر داخل ہو گئی اور دیواریں کعبہ واپس بند ہو گئی. ہم نے جا کے حضرت ابو طالب کو یہ معاملہ بتایا. حضرت ابو طالب کعبے کی چابیاں ان کے پاس تھی، وہ جلدی سے چابی لے کر آئے، چابی لگانے کی کوشش کی، چابی کام نہیں کرتی. لوگ جمع ہو گئے، مکے کے سردار جمع ہو گئے سارے کہ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، آ کر دیکھیں. چابی لگا کر تالا نہیں کھلتا، چابی وہی ہے جس سے روز تالا کھولتے تھے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ ابو طالب تالے کو توڑ دیجئے، ابو طالب تالے کو توڑ دیجئے. تو رسول خدا بھی ساتھ کر دے، چچا شریف لوگ تالے نہیں توڑا کرتے، چچا شریف لوگ تالے نہیں توڑا کرتے. اب 3 دن 3 راتیں جناب علی کی والدہ کعبے میں، 3 دن 3 راتیں جناب علی کی والدہ کعبے میں رہی اور بی بی فرماتی ہے کہ جنت سے میرے لیے کھانا آتا ہے. میں 3 دن اس کی مہمان تھی، میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا. تو 3 دن تک کھانا آتا رہا. 3 دن تک اللہ نے کعبے میں کیوں رکھا؟ اللہ کو پتا تھا کہ جب یہ 14ویں صدی آئے گی اس وقت کا ملا بڑا چلاک ہوگا. 3 لوگوں نے تو دیکھا تھا، مشرکوں کے سردار اکٹھے ہو گئے، کافروں کے سردار اکٹھے ہو گئے، پورا عرب ایک جگہ اکٹھا ہوا. جاتے 3 نے دیکھا تھا، آتے ہوئے ہزاروں نے دیکھا. تو اب کچھ اشارے ایسے ہو رہے کہ بھائی بس کر، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جب آپ میں پڑھوں گا بجر میں ختم کرتا ہے، ابھی تو ساتھ امامت ہونے والی ہے تو ضرور پڑھتے محمد والے. اگر آج فاطمہ بنت اسد دروازے سے باہر آ جاتی تو وہ اس دن والا معجزہ تو 3 نے دیکھا تھا، یہ لاکھوں لوگ کیسے دیکھتے ہیں. آج بھی وہیں سے دیواریں کعبہ پھٹی، آج بھی وہیں سے دیواریں کعبہ پھٹی اور جناب فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ باہر تشریف لائی. آج بھی دیواریں کعبہ وہیں سے پھٹی اور لاکھوں لوگوں نے دیکھا اس دیوار کو شگافتہ ہوتے ہوئے. اور جب باہر آئی کعبے کی دیوار واپس بند ہوئی لیکن مکمل بند نہیں ہوئی، نشان باقی رہ گیا. اب ہمارے امام علی آئے ہیں کعبے میں، جب اس دنیا سے گئے ہیں تو گئے ہیں مسجد سے، تو اللہ نے علی کے لیے ایسی چیزوں کا انتخاب کیا کہ جب بھی کعبے کو دیکھو گے علی یاد آئے گا، جب بھی مسجد کو دیکھو گے علی یاد آئے گا. جناب فاطمہ بنت اسد مولا علی کو ہاتھوں پر لے کے باہر آئی. رسول خدا نے اپنے بھائی کو ہاتھوں پر لیا. جناب فاطمہ سے پوچھا چچی خوش تو ہو؟ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے تھوڑے مایوس لہجے میں کہا بیٹا خوش تو ہوں، اللہ نے بیٹا دیا ہے لیکن یہ لگتا ہے کہ بچے کا نہیں، زندہ نہیں بچے گا. کیوں چچی؟ کہا بچے میں زندہ رہنے کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو آتے ہی روتا ہے، محمد 3 دن ہو گئے ہیں یہ رویا نہیں ہے. دوسرا بچہ آتے ہی آنکھیں کھولتا ہے، 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی. اور بچہ جب خوراک دی جائے خوراک لیتا ہے، 3 دن ہو گئے اس نے خوراک نہیں لی، تو یہ کس طرح سے بچے گا؟ کہا چچی اس میں بھی راز ہے، اس میں بھی راز ہے. یہ آ کر رویا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ کہتا ہے میرے ولی کو حزن نہیں ہوتا، اس لیے یہ رویا نہیں ہے. دوسرا کعبے میں بت رکھے تھے، اگر یہ آنکھیں کھولتا تو اسے بت نظر آتے. اس کی خواہش تھی کہ سب سے پہلی زیارت میرے چہرے کی کرے، اس لیے آنکھیں نہیں کھولی. اور یہ میرا وزیر بن کے آیا ہے، یہ میرا وزیر بن کے آیا ہے، یہ میرا مددگار بن کے آیا ہے.
تو اس لیے جس کا مددگار ہے، جس کا وزیر ہے، خوراک بھی اسی سے لے گا۔ تو رسول خدا نے اپنی زبان مطہر جناب علی کے منہ میں دی، جناب علی اس زبان کو چوسنے لگے، یا میں یوں کہوں کہ پہلے دن ہی رسول کی زبان علی کے منہ میں ہے، پہلے دن ہی زبان رسالت ہے علی کے منہ میں۔ تو جناب رسول خدا زبان چساتے رہے، علی چوستے رہے، سیر ہو کے پیٹ بھر گیا۔ اب حضرت ابو طالب آئے، ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ لے کے چلنے لگے۔ یہودی عالم، عیسائی عالم، مکے کے مشرک کفار سامنے آ گئے۔ کہا ابو طالب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا گھر جا رہا ہوں۔ کہا آپ عرب کی رسموں سے واقف نہیں ہیں؟ کہا واقف ہو۔ کہا جب بھی کوئی بچہ ہوتا ہے اسے فلاں پتھر پہ لٹا دیا جاتا ہے، پھر اژدہا نکل کر آتا ہے، اگر بچے کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو فیصلہ ہوتا ہے اس کے ماں باپ کو لام سان کیا جاتا ہے، اگر تکلیف پہنچائے بغیر چلا جاتا ہے تو اس کے ماں باپ کو مبارک دی جاتی ہے کہ بچہ صحیح راستے سے آیا ہے۔ تو آپ اپنے بیٹے کو بھی لٹا دیجئے، آپ اپنے بیٹے کو بھی لٹا دیجئے، جو عرب کا دستور ہے۔ ابو طالب مسکرائے، حضرت علی کو لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اژدہا نکل کے آیا اور آ کر اس نے اپنا پھن اس بچے کے اوپر پھیلایا۔ 3 دن کا بچہ ہے، ہاتھ بلند کیا، اژدہا کے ایک انگوٹھا اس گال میں ڈالا، دوسرا انگوٹھا اس گال میں ڈالا، 2 حصے کر کے رکھ دیا، 2 حصے کر کے رکھ دیا۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا یہ میرا بیٹا حیدر ہے۔ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کو 2 برابر برابر حصوں میں تقسیم کر دے۔ قبلہ ابھی پڑھ رہے تھے نا کہ جب مرہب کے پاس پہنچے مولا علی خیبر میں، تو مرہب کو اس کی ماں نے کہا تھا کہ حیدر نام کے بندے سے نہیں لڑنا، پوری دنیا سے لڑ لینا، حیدر نام کے مرہب جو ہے وہ واپس جانے لگا۔ تو حضرت شیطان آئے اس کے پاس، کہا مرہب کہاں جاتا ہے؟ کہا میری ماں نے کہا تھا سب سے لڑ لینا، حیدر نام کے بندے سے نہیں لڑنا۔ کہا کیوں؟ کہا میری ماں نے کہا تھا مارا جائے گا۔ اب شیطان کسی کا ساتھی نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا نہ غیر مسلموں کا۔ اس نے کہا جس حیدر کا تیری ماں نے کہا تھا وہ یہ حیدر ہے، وہ دوسرا اس سے لڑ لے جا کے۔ تو علی کا شکار واپس پلٹا دیا ہے شیطان نے۔ تو وہی ہوا جس طرح سے اژدہا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، ویسے ہی مرہب 2 حصوں میں بٹ گیا۔ رسول خدا نے جب خانہ کعبہ میں مولا علی کو ہاتھوں پر لیا تو ہاتھوں پر لے کر خانہ کعبہ کو ٹیک لگا کر جملہ کہا کہ اے میرے اللہ کے گھر، جتنا شریف میں نے تجھے آج پایا ہے پہلے کبھی نہیں پایا، کیونکہ تیرے اندر اشرف آیا ہے۔ اے میرے اللہ کے گھر، جتنا شریف میں نے تجھے آج پایا ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ اس کی وحی ہوتی ہے۔ اے میرے اللہ کے گھر، میں نے تجھے اتنا شریف پہلے کبھی نہیں پایا جتنا آج پایا ہے، کیونکہ تیرے گھر اشرف آیا ہے۔ اب کعبہ شریف ہے کیونکہ اس کے اندر اشرف آیا ہے، یعنی کہ علی آیا ہے۔ اب اجمیر شریف ہے، کعبہ شریف ہے، لیکن نجف اشرف ہے، نجف اشرف ہے۔ کیوں؟ کعبہ شریف ہے۔ تو پتہ چلا جہاں جہاں علی ہوگا وہاں وہاں شرافت ہوگی، جہاں جہاں علی ہوگا وہاں وہاں شرافت ہوگی۔ تو شرافت کا پیمانہ ناپنا ہے نا، تو رسول کے زمانے میں بھی رسول نے کہا تھا جو نیا مسلمان ہو نا تو میرے بھائی علی کا ذکر کیا کرو۔ چہرہ بگڑ جائے تو سمجھنا منافق ہے، اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھنا مومن ہے۔ تو علی کا ذکر کرنے سے چہرے کھل جاتے ہیں، علی کا ذکر کرنے سے چہرے مرجھا بھی جاتے ہیں۔ تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کتنے مومن ہیں کتنے منافق ہیں۔ اب پھر اتنا لاکھوں کا مجمع تھا، چھپا کے یعنی گود میں علی کو مولا علی کو گھر لے کے جا رہے تھے، تو لوگ پنجوں پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ آج تک خدا کے گھر میں کسی نے بچہ پیدا کرنے کی جسارت نہیں کی،
یہ بچہ پیدا ہوا ہے، دیکھے تو صحیح شکل و صورت کیسی ہے، شکل و صورت کیسی ہے، لوگ اوپر روک کر دیکھنے لگے۔ جب نہ دیکھ پائے تو لوگوں نے پوچھا کہ رسول خدا کے محمد بتاؤ تو صحیح بچے کی شکل کیسی ہے، آنکھیں کیسی ہیں، کان کیسے ہیں، ناک کیسا ہے۔ تو رسول خدا خاموش تھے۔ تو اللہ نے وحی بھیجی کہ محمد بتاتے کیوں نہیں کہ یہ بچہ کیسا ہے؟ کہا یا اللہ دستور یہ ہے جس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے بچہ گھر والوں جیسا ہوتا ہے، اب یہ تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے، میں کیا بتاؤں کس جیسا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ محمد اگر آنکھیں پوچھتے ہیں نا تو کہہ دینا اس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں۔ کان پوچھتے ہیں تو کہنا اذن اللہ ہے، اور چہرہ پوچھتے ہیں تو کہنا وجہ اللہ ہے، اگر پورے کا پورا ہاتھ پوچھتے ہیں تو کہنا ید اللہ ہے، اگر پورے کا پورا جسم پوچھتے ہیں تو کہنا ولی اللہ ہے، ولی اللہ ہے۔ علی کی آنکھیں عین اللہ، اللہ کی آنکھیں۔ اب مجھے بتاؤ اللہ کی آنکھیں کس کو دیکھتی ہیں کس کو نہیں دیکھتی ہیں؟ اللہ کی آنکھیں کس کو دیکھتی ہیں کس کو نہیں دیکھتی؟ اللہ کے ہاتھ کہاں تک پہنچتے ہیں کہاں تک نہیں پہنچتے، یہ فیصلہ آپ سوچ کے کرنا۔ تو اب میرے مولا علی کی القابات ہیں جو ان کو پہلے دن ملے۔ تو علی کا بچپن ہے، دو بچے ہیں نا، ایک رسول خدا جن کو پالا ہے جناب ابو طالب نے، اور دوسرے بچے ہیں مولا علی مرتضیٰ جن کو پالا ہے رسول خدا نے۔ اور اللہ کی حدیث قدسی ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر گھر والوں کا جو مذہب ہوتا ہے اس کو اس جیسا بنا دیتے ہیں۔ گھر والے عیسائی ہوئے تو بچے کو عیسائی بنا دیتے ہیں، گھر والے ہندو ہوئے تو بچہ ہندو بن جاتا ہے، گھر والے مسلمان ہوئے تو بچہ مسلمان بن جاتا ہے۔ اب ابو طالب نے ایک بچہ پال کے بڑا کیا جس کا نام محمد ہے، ایک بچہ پال کے رسول نے بڑا کیا جس کا نام علی ہے۔ ابو طالب نے اپنے جیسا بنا دیا محمد کو، محمد نے علی کو پال کر اپنے جیسا بنا دیا۔ اور اس شان سے پالا ہے، حدیث میں کہ اپنے جیسا بنا دیتے ہیں کہ شب ہجرت جب رسول خدا نے مولا علی کو بستر پر سلایا تو ساری رات مشرکین مکہ دیکھتے رہے اور کہتے رہے یہ علی نہیں محمد سو رہا ہے، یہ محمد سو رہا ہے۔ تو میرے دوستوں آفرین ہے آپ کو کہ آپ اس امام کے ماننے والے ہیں جس امام کی ضرورت ہر ایک کو ہے۔ ہم آج یہ بتانے نہیں کہ آئے کہ ابو طالب کے بیٹے کا نام علی ہے، رسول کے بھائی کا نام علی ہے، حسنین کے والد کا نام علی ہے، دین کی ضرورت کا نام علی ہے، اسلام کی ضرورت کا نام علی ہے۔ تو یہی سبب ہے میرے دوستوں، خیبر میں جب 40 دن تک، ایک دن کم 39 دن تک پتہ نہ ہوا تو خیبر میں علی کی ضرورت پڑی۔ خندق میں جب کوئی لڑنے نہیں آ رہا تھا تو علی کی ضرورت پڑی۔ تو علی وہ ہے مرتے وقت جس کی ضرورت پڑے گی، قبر میں جس کی ضرورت پڑے گی، اور حشر میں کوثر میں جس کی ضرورت پڑے گی، پل صراط سے گزرتے ہوئے جس کی ضرورت پڑے گی، اور میزان کے تولے جانے کے وقت جس کی ضرورت پڑے گی، اس امام کا نام علی۔ تو ہم خوش نصیب ہے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں اور ہم رات کے اس پہر میں اپنے امام کی خوشی میں شریک ہوئے ہیں۔ تو خدایا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی عزت و دشمنوں سے بیداری بھی ضروری ہے۔ طواف خانہ کعبہ سے حج مکمل نہیں ہوتا، طواف خانہ کعبہ سے حج مکمل نہیں ہوتا، کیوں کہ وہاں بھی دین پہ سرباری ضروری ہے۔ ولی
नारा है